أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بل من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے پہلے پارے کی یعنی سورہ بقرہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کی آیات میں ایک واقعے کا ذکر تھا جس کی وجہ سے سورت کا نام سورہ بقرہ ہے. یعنی بھتیجے نے چچا کو دولت کے لالچ میں قتل کر دیا اور اس کے بعد اس نے شور مچایا میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا اور قاتل کا پتہ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا زمانہ تھا. لوگوں نے کہا آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ اور اللہ سے وہ دعا کر دیں گے، اصلی مجرم معلوم ہو جائے گا، اس کو سزا مل جائے گی. تو حکم الہی ہوا ان سے کہہ دو ایک بیل ذبح کرے اور جو مردہ ہے اس کی لاش سے اس کے گوشت کو ٹچ کر دیں.
وہ خود زندہ ہو کے بتا دے گا میرا قاتل کون ہو۔ اس شخص کا نام عامیل تھا۔ عورتیں کی بڑی حیل اور حجت کے بعد بنی اسرائیل نے اس بیل کو اس کی کھال بھر کے سونے کے بدلے میں خریدا، اور جب اس کے جسم سے ٹچ کیا تو وہ زندہ ہو گیا اور خون بہہ رہا تھا۔ اس نے کہا کسی اور نے نہیں، میرے بھتیجے نے میرا گلا دبایا۔ بھتیجا دولت سے بھی محروم ہوا، وراثت سے بھی محروم ہوا اور جان سے بھی محروم ہوا جب جرم ثابت ہو گیا۔ اور لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور زندہ ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ جیسے آج اللہ نے زندہ کیا، ایسے اللہ قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ اتنا عظیم واقعہ پیش آیا، اس واقعے کا اثر ان پہ ہونا چاہیے، ان کو شرم آنا چاہیے، حیا آنا چاہیے۔ لیکن جیسے ہی اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا، زندہ ہو کر وہ پھر مر گیا گر کے۔ تو جب اس نے بتایا تو مان لیا کہ یہی قاتل ہے، لیکن جب وہ مر گیا تو کہنے ہم اس کی بات مانیں گے ہی نہیں۔ اتنا بڑا واقعہ پیش آنے کے بعد بھی ان کے دل نرم نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر ہوتا ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے نہریں بہتی ہیں، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ان کے دل کسی کی پریشانی سے پگھلتے نہیں، اتنے سخت دل ہیں یہودی۔ یہ ظلم کرنے میں سب سے آگے، مظلوم پہ ان کو ترس نہیں آتا۔ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں نہیں بہتی، تھوڑا بہت پانی رستا ہے، ان سے بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے پانی تو نہیں رستا، لیکن بلندیوں سے زمین پہ گر جاتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ تو ان یہودیوں سے نہ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، نہ کم فائدہ ہوتا ہے، اور نہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر و خوف بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں سے خطاب کیا اور کہا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تمہیں ان لوگوں سے امید ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے؟ تم جو رات دن ان پہ محنت کر رہے ہو اور تمنا کرتے ہو کاش کہ یہ بھی ایمان لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ تمنا ہوتی تھی یہ ایمان لے آئیں۔ پھر ان کی کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، علامات سب لکھی ہوئی تھی۔ وعدہ بھی لیا گیا تھا ان سے آخری نبی آئیں گے تو ایمان لے آنا۔ انہوں نے آخری نبی کو پہچان بھی لیا، ساری علامتیں بھی دیکھ لی، اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ اتنا تفصیلی تذکرہ تھا آپ کا توریت میں، انجیل میں۔ قرآن نے کہا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ ایسے نبی ہیں جن کو اپنی کتاب میں وہ لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی کتاب میں ان کے اوصاف اتنے کامل و مکمل لکھے ہوئے ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد ایسا لگے گا کہ سامنے آخری نبی کی تصویر آ گئی۔ اتنے تفصیلی حالات، علامات، نشانیاں، جو ماننے والے سچے لوگ تھے انہوں نے ان نشانیوں کو پڑھ کر کے مانا بھی، کلمہ بھی پڑھا، ایمان بھی لائے، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، کعب احبار، زید ابن سعنہ رضی اللہ عنہ، یہ انہی لوگوں میں سے ہیں جو یہودی تھے،
توریت کو پڑھا تھا انہوں نے، آخری نبی کے اوصاف پڑھے، اور پڑھنے کے بعد جب دیکھ لیا یہ وہی ہیں تو انہوں نے ان پر ایمان لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا۔ ان میں سے زید ابن دسنہ یہ وہ صاحب ہے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے بعد پرکھا بھی کہ یہ علامتیں جو لکھی ہیں توریت میں آپ میں ہیں یا نہیں ہیں۔ چنانچہ اس میں لکھا تھا کہ آخری نبی صدقہ قبول تو کریں گے مگر استعمال نہیں کریں گے، صدقے کا مال کھائیں گے نہیں، لے لیں گے، مستحقین پر بانٹ دیں گے۔ تو وہ صدقہ لے کے گئے، آپ کی خدمت میں یہ کھجورے ہے، یہ صدقہ ہے، آپ نے ان کو لیا اور مستحقین میں تقسیم کر دیا۔ پہ ایک علامت یہ لکھی ہوئی تھی کہ آخری نبی جو ہوں گے وہ ہدیہ قبول کریں گے اور استعمال بھی کریں گے۔ پھر کھجورے لے کے گئے اور کہا حضرت یہ ہدیہ ہے، آپ نے خود بھی کھا لی اور لوگوں کو بھی کھلائی۔ تیسری علامت یہ لکھی تھی کہ ان کا رحم، ان کا حلم یہ غصے کے اوپر غالب آ جائے گا، غصہ ان پہ غالب نہیں ہوگا، ان کا حلم، ان کی برداشت، ان کی رحمت یہ ان کے غصے کے اوپر غالب آ جائے گی۔ اب یہ علامت ایسی تھی، اس کو کیسے پہچانے؟ بھئی کھجورے لے گئے، ہدیہ دیا، قبول کر لیا تو ٹھیک، صدقہ بتایا، تقسیم کر دیا، مگر آپ کا غصے سے آپ کا حلم بڑھا ہوا ہے، غصہ نہیں غالب ہوتا، حلم غالب آ جاتا ہے، یہ کیسے پتہ چلے؟ تو اس کے لیے وہ آتے رہے اور جاتے رہے اور موقع کی تلاش میں رہے۔ ایک دن دیکھا کہ حضرت بلال آئے اور کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں جگہ کے لوگ مسلمان ہوئے مگر غریب بہت ہیں، بھوک مری کا عالم ہے، ان کو امداد کی ضرورت ہے، مگر یہاں کچھ تھا ہی نہیں جو ان سے امداد کی جاتی۔ تو زید ابن دسنہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے قرضہ لے لیجئے اور اس کے بعد جب وسعت ہو تو دے ادا کر دیجئے گا، فی الحال ان کی مدد ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ 1 مہینے کا مہلت کے اوپر قرضہ لے لیا اور غریبوں کی مدد کر دی، تقسیم ہو گیا۔ ابھی 1 مہینہ گزرا نہیں تھا پورا، 2 دن باقی تھے، یہ آ گئے اور صحابہ کے سامنے جو جان اور دل سے زیادہ آپ کو چاہتے تھے، جو آپ کے پیر میں کانٹا چبھے یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، جو یہ بھی نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ اللہ کے نبی گہری نیند سو رہے ہیں، آپ کی آنکھ کھل جائے، آنکھ کھل جائے، یہ بھی ان کو برداشت نہیں تھا۔ حضرت صدیق اکبر کے پیر میں جب سانپ نے کاٹا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ان کی گود میں تھا اور سو رہے تھے آپ، تکلیف کی شدت تھی، مگر پیر اپنا ہلایا بھی نہیں ابو بکر صدیق نے، اس خیال سے کہ اپنی تکلیف گوارا کیے ہوئے ہیں، ضبط کیے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہیں، کہیں آپ کی آنکھ نہ کھل جائے۔ موذی نے ڈسا، آپ نے پہلو نہیں بدلا، صدیق معظم سی وفا کون کرے گا؟ یہ ہے باپ کا حال، یعنی حضرت صدیق اکبر، اور یہی حال بیٹی کا بھی ہے، یعنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، حضور کی آنکھ نہ کھل جائے، اتنا خیال۔
ایک موقع پر ایک سفر میں ساتھ گئی وہ، اور مانگے کا ہار تھا، بہن سے مانگا تھا، وہ ہار کھو گیا۔ اب اس کی تلاش ہو رہی ہے، کہیں مل ہی نہیں رہا۔ نماز کا وقت آ گیا، پانی بھی نہیں ہے، پورا لشکر رکا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے کہا صدیق اکبر سے، آپ کی بیٹی کی وجہ سے اللہ کے نبی بھی رکے ہوئے ہیں، پورا لشکر رکا ہوا ہے، نماز کا بھی وقت آ گیا، پانی بھی نہیں ہے وضو کرنے کا۔ تو صدیق اکبر حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس گئے، دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر کے سو رہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گود میں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے پہلے تو ان کو کہا کہ تمہاری وجہ سے مسلمان مصیبت میں مبتلا ہوئے، پریشانی ہوئی، پورا لشکر رکا ہوا ہے، نماز کا وقت ہے، یا تیری وجہ سے ہوا۔ اور ایک انگلی ان کے جسم میں چبوئی بہت زور سے، تیری وجہ سے ہوا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس کے باوجود میں نے اپنے جسم میں حرکت نہیں ہونے دی۔ کیوں نہیں ہونے دی؟ اللہ کے نبی سو رہے ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں، جان مال عزت آبرو سب قربان۔ صحابہ کے مجمع میں وہ زید بن دسنہ آ گئے، کہنے لگے آپ نے قرضہ لیا تھا 1 مہینے کی مہلت پہ، اور آپ نے دیا نہیں۔ اے عبد المطلب کی اولاد، لہجہ ایسا بنایا انہوں نے زبردست قسم کا کہ صرف آپ ہی کو نہیں کہا، پورے خاندان کو، دادا کا نام لیا۔ اے عبد المطلب کی اولاد، تم لوگ بڑے نادہند ہو، تم لوگ قرضہ لے کے وقت پر دینا نہیں جانتے۔ یہ انہوں نے کہا تو ظاہر ہے کتنے غصے کی بات تھی، ابھی وقت بھی باقی تھا۔ پھر صرف حضور کو نہیں کہا بلکہ پورے خاندان کو کہہ دیا، اور وہ الزام لگایا جو بالکل بے جا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرضے کے معاملے میں سنت کیا تھی؟ قرضہ لیا آپ نے، اور لیا اس لیے تاکہ امت کو پتہ چلے قرضہ لینا جائز ہے۔ قرضہ لیا آپ نے، مسلمانوں سے بھی لیا اور غیر مسلموں سے بھی لیا، تاکہ غیر مسلموں کو پتہ چلے کہ اسلام ہے کیا۔ قرضہ لیا آپ نے، لیکن قرضے میں 2 چیزیں آپ نے سامنے رکھی اور امت کو تلقین کی۔ قرض بلا ضرورت نہ لو، جب ضرورت تو قرض لو، اور اس کے بعد وقت پر ادا کرو اور تھوڑا سا بڑھا کے دو۔ وقت پر ادا کرو، جو وقت لیا اسی پہ ادا ہو جائے، اور جتنا لیا ہے اتنا نہیں، کچھ بڑھا کے دو۔ طے نہ کرو پہلے 1 لاکھ روپیے دے دو، جب ہمارا کام نہیں ہم تمہیں 1.25 لاکھ دیں گے، یہ تو سود ہے۔ طے نہیں کیا ہے کچھ، اس نے قربانی دی ہے، ہم کس سے مانگتے؟ اس نے ہمارا کام نکال دیا، پیسہ دے دیا اس نے ہمیں، ہماری ضرورت پوری ہو گئی، لہذا اس کے احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کچھ دیا جائے، جتنا دیا تھا اس سے بڑھا کے دے دیا جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف مسواک کرنا سنت تھوڑی ہے، صرف کھانا کھانے کے بعد کیا چیز؟ میٹھا کھانا سنت۔ یہ سنت بڑی محبوب، بڑی پیاری، سب کو یاد ہے۔ گالیاں سن کے دعائیں دینا یہ بھی تو سنت ہے۔ کل ساری سنتوں پہ ہم ہی عمل کریں، اس پہ آپ عمل کر لیجیے۔ کڑوا کڑوا تھو اور میٹھا میٹھا۔ گالیوں کی بھیڑ میں دستے دعا کیجئے دراز۔ جب گالیاں پڑ رہی ہوں تو خالی منہ نہیں بنایا، صرف معاف نہیں کرو بلکہ دعا کرو۔
گالیوں کی بھیڑ میں دستے دعا کیجئے دراز، کچھ تو پوری کیجئے سنت رسول اللہ کی۔ یہ بھی تو حضور کی سنت ہے، بڑی مظلوم ہے یہ سنت، اس پہ عمل کون کرے گا؟ صحابہ نے اس پہ عمل کیا۔ تو غرضے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ وقت پر دینا، اور اس کا نام ہے حسن قضا۔ کیا نام ہے اس کا؟ حسن قضا کے معنی ادا کرنا، اور حسن کے معنی اچھی طریقے سے ادا کرنا، وقت پر دینا اور بڑھا کے دینا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ سنت ہے، یہ دستور تھا، اور یہی آپ نے پوری امت کو تعلیم دی، اور قرضے کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں آپ نے سنائی امت کو۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ جنازہ آیا، اس پہ قرضہ ہے کیا کسی کا؟ ہاں ہے حضور، تم اس کی نماز پڑھ لو، ہم نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے تم اس کی نماز پڑھ لو، اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ لو، ہم نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس پہ قرضہ ہے، اتنی تاکید تھی۔ اور آپ کا نماز جنازہ نہ پڑھنا، سوچئے حضور موجود ہوں، کسی کی جنازے کی نماز نہ پڑھیں تو یہ کتنی بڑی بدنصیبی اور محرومی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی تھی؟ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ہم ناراضگی کا اظہار کیا، غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، اور بعد میں سچ سچ بتا دیا حضور کوئی عذر نہیں تھا، ہم نہیں جا پائے۔ آپ نے فرمایا انتظار کرو، اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے، اور صحابہ سے کہہ دیا ان سے بات نہ کرنا۔ کوئی بات ہی نہیں کر رہا، اللہ کے نبی بھی نہیں بات کر رہے۔ سلام کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں حضور کے ہونٹ ہلے یا نہیں ہلے، نماز پڑھتے ہیں تو کنکھیوں سے دیکھتے ہیں حضور ہمیں دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے ہیں، تو پتہ چلا حضور دیکھ رہے ہیں، اور جب ان کی نظر پڑی تو حضور نے آنکھ پھیر لی۔ یوں نظر عاشق پہ ڈالی جائے گی، جب وہ دیکھے گا ہٹا لی جائے گی۔ تڑپ جاتے تھے حضور نے آنکھیں پھیر لی۔ فرماتے سب سے بڑی مصیبت میرے لیے یہ تھی، میں سوچ سوچ کے پریشان تھا، خدا نخواستہ میرا اگر انتقال ہو گیا اسی حالت میں تو حضور ہمارے جنازے کی نماز نہیں پڑھے، میرا کیا ہوگا؟ اور اگر کہیں اللہ کے پیغمبر کا انتقال ہو گیا اور اسی پوزیشن میں ہم رہے تو میرا کیا حال ہوگا؟ کتنی بڑی بات تھی۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سبق تھا اپنی امت کے لیے، میرا کلمہ پڑھا ہے، میرے امتی ہو، قرضے کے بارے میں بہت حساس رخ اختیار کرنا، وقت پر دینا ہے اور بڑھا کے دینا ہے۔ بڑھا کے دینا فرض اور واجب نہیں، لیکن وقت کی پابندی کرنا تو فرض ہے۔ بلا عذر کے بغیر مجبوری کے ٹال دینا یہ کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ یہ ناجائز ہے۔ آپ کا جو معاش شام کو دیں گے ہم آپ کو پیسے، آپ نے مزدور رکھا اور آپ نے نہیں دیا، کل دیں گے، ناجائز ہے۔ وعدے کو پورا کرو، وقت پر دو، بڑھا کے دینا سنت ہے۔ آپ نے یہ اہمیت بتائی، جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے آپ، اور آپ نے فرمایا جس نے قرضہ لیا اور پھر وہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا، اور پھر زندہ کیا گیا، اور پھر شہید کیا گیا، اور پھر زندہ کیا گیا، اور پھر شہید کیا گیا، اگر قرضہ نہ ادا ہوا تو جنت میں جا نہیں سکتا۔ جس نبی نے یہ اپنی امت کو سکھایا ہو، اسی نبی کے اوپر بھری محفل میں عشاق، دیوانے، فداکار، جانثاروں کی موجودگی میں ایک آدمی یہ کہہ دے کہ آپ نے میرا قرضہ نہیں ادا کیا، یہی نہیں بلکہ انتہائی گستاخانہ انداز میں کہے، اور اے عبد المطلب کی اولاد تم لوگ وقت پر دینا، بولو وقت پر دینا
اور کس کو کہہ رہا ہے؟ آپ کے دادا اور پورے خاندان۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی یہ بات تو آپ نے فرمایا، حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ تلوار پہ پہنچا اور کہا حضور اجازت دیجئے گردن اڑا دو اس کی۔ آپ نے فرمایا عمر نہیں۔ پھر اس سے فرمایا بہت ہی محبت کے ساتھ، میاں 1 مہینے کا لیا تھا قرضہ لیا تھا، ابھی تو 2 دن باقی، عمر تم نے اس کو دھمکی دی ہے، جاؤ اس کا قرضہ ادا کرو اور تھوڑا بڑھا کے دے دو۔ یہ سب کچھ جو انہوں نے کیا تھا، یہ سب کیا تھا گستاخی اور غصہ اور آپ کو غصہ دلانا، یہ سب کاہے کے لیے تھا؟ آپ کو پہچاننے کے لیے، آپ کی جو شان علامت لکھی ہوئی تھی توریت میں کہ نبی کو غصہ والا دلایا جائے پھر بھی غصہ غالب نہیں ہوگا، ان کا حلم غالب ہو جائے گا۔ دیکھ لیا آنکھوں سے، اس سے زیادہ غصے کی بات کیا ہوگی؟ باپ دادا تک کو تو کہہ دیا، اور بیجا اور عاشقوں کے موجودگی میں، اور ابھی وقت بھی نہیں ہوا۔ جب انہوں نے دیکھ لیا یہ بھی علامت آپ میں پائی گئی تو انہوں نے کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مسلمان ہو گئے۔ کیوں؟ یہ وہ علامتیں تھی جو توریت میں لکھی ہوئی تھی، ان کو دیکھ لیا تو مان لیا۔ ایسے بہت کم خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے توریت کی لکھی ہوئی علامتوں کو دیکھ کر پہچاننے کے بعد کلمہ پڑھا ہو۔ پہچانا تو سب نے مگر کلمہ نہیں پڑھا۔ کتنے سخت تھے وہ لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کی عیادت کرنے کے لیے گئے، وہ آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا، یہودی تھا، بیمار تھا۔ جب صحابہ کے ساتھ آپ پہنچے تو دیکھا اس کا باپ اس کے سرہانے توریت پڑھ رہا ہے۔ کاہے کے لیے؟ توریت کی برکت سے اللہ اس کو شفا دے دے۔ لڑکا ہے، اخیر وقت ہے اس کا، انتہائی سیریس حالت ہے، وہ پڑھ رہا ہے توریت، شفا ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو آپ نے فرمایا کیا اس توریت میں میرا بھی ذکر ہے؟ آپ وقت دیکھیں کتنا سخت وقت ہے، لڑکا لب دم ہے، اس کی شفا کے لیے توریت پڑھ رہا ہے، مگر سخت دل کتنا ہے، سخت دل کتنا ہے۔ جب آپ نے پوچھا کہ اس توریت میں میرا بھی ذکر ہے، اس نے کہا اس میں آپ کا کوئی ذکر نہیں۔ ایسے وقت میں بھی جھوٹ بولا۔ وہ جو مریض تھا جا بلب، اخیر وقت تھا اس لڑکے کا، وہ بول پڑا یہ میرا باپ جھوٹ بولتا ہے، اے اللہ کے پیغمبر آپ کا تذکرہ توریت میں موجود ہے، اور یہ کہا اور اس کے بعد کلمہ پڑھ لیا اور دنیا سے چلا گیا۔ آپ نے صحابہ سے کہا اپنے بھائی کو نہلاؤ، کفن پہناؤ اور جنازے کی نماز پڑھو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ایمان والوں سے، ایمان والے چاہتے توریت میں لکھا ہوا ہے تو ان لوگوں کو کلمہ پڑھ لینا چاہیے، عہد لیا ہے لے لینا چاہیے، علامتیں دیکھ لی، اب تو حضور کا کلمہ پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی بھی چاہتے تھے، کیوں؟ اگر کلمہ پڑھ لیں گے تو فائدہ انہی کا ہوگا، جہنم سے بچ جائے۔ حضور نہیں چاہتے تھے کوئی جہنم میں جائے۔ آپ ابو جہل کے بارے میں چاہتے تھے یہ جہنم میں نہ جائے، جس نے بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں، تو اس لیے آپ بھی چاہتے تھے کلمہ پڑھ لیں یہودی، مگر یہودیوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو دل میں جب امید ہوتی ہے کسی چیز کی اور پوری نہیں ہوتی ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ بہت غم ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کو کیسا غم ہوتا تھا؟ جتنی امید ہوگی اور جتنی محبت کسی سے ہوگی اور اس کے بعد جب وہ امید پر پورا نہیں اترے گا اتنا ہی غم ہوگا۔ ماں سے پوچھیے آپ کسی کی، منع کر رہی ہے، وہ جان دینے جا رہا، خودکشی کرنے جا رہا ہے، دریا میں چھلانگ لگانے جا رہا، ماں منع کر رہی ہے، ہر تدبیر کر رہی، نہیں مان رہا ہے، تو ماں کے دل پہ کیا گزرے گی؟ باپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر امتی سے سگی ماں اور سگے باپ سے زیادہ محبت تھی۔ آپ کسی کے ایمان نہ لانے پر آپ کو اتنا غم ہوتا تھا، اتنا غم ہوتا تھا، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اتنا غم اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا، تسلی دی اور کہا اتنا غم نہ کیا کیجئے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے پیغمبر، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان دے دیں گے، کڑتے کڑتے غم کرتے کرتے ایسا لگتا ہے کہ آپ جان دے دیں گے۔ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائے تو آپ جان دے دیں گے۔ کیوں؟ اسفا، افسوس کرتے ہوئے، غم کرتے کرتے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا جو کام تھا وہ کر دیا آپ نے۔ آپ کا کام کیا تھا؟ اللہ کا پیغام تو پہنچ گیا۔ ہدایت دینا آپ کا کام تھوڑی ہے۔ اللہ کو منع کرنا پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس قدر شفقت اور محبت تھی۔ صحابہ بھی یہی چاہتے تھے، کلمہ پڑھ لیں، ایمان والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے، جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ ایمان والوں سے، صحابہ سے اور نبی دونوں سے کہہ رہا ہے، ان لوگوں سے ایمان لانے کی امید مت رکھو۔ دیکھا نہیں تم نے، پہلے قتل کیا چچا کو، اور چچا زندہ ہوا اور اس کے بعد اس نے منہ سے کہا کہ اس نے مجھے قتل کیا، اور مرتے ہی کیا کہہ دیا؟ جھوٹ بول رہا تھا۔ اتنے سخت دل ہیں ان کے۔ ایسے لوگوں سے ایمان لانے کی امید بولو نہ رکھے۔ کیا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ اللہ فرماتا نہیں، مایوس ہو جاؤ۔ کیوں؟ ان کے بڑوں کو دیکھو، جیسے بڑے ہوتے ہیں ویسے ہی چھوٹے ہوتے ہیں۔ برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے۔ حرکتیں بتا دیتی ہیں کس خاندان کے ہیں، شرافت ہے یا نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا کیوں مایوس ہو جائیے؟ فرمایا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان میں ایک ایسی جماعت گزری ہے ان کے بڑوں کی جو سنتے تھے اللہ کا کلام، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، پھر اس کو سمجھ بھی لیتے تھے اللہ نے کیا کہا ہے، سمجھ جانے کے بعد اللہ کے کلام کو بدل کر رکھ دیتے تھے۔ اللہ کے کلام کو جو بدل ڈالے، اتنا بڑا جری ہو، اتنا بڑا باغی ہو، کیوں؟ یہ مرضی کے مطابق نہیں ہے، اپنی مرضی کے مطابق کرنے کے لیے کلام الہی میں جو تبدیلی کر دیتے ہوں، اتنے سخت دل ہوں، یہ ان کی اولادیں ایمان لائیں گی۔ کیا کہا؟ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، جو سنتے تھے اللہ کے کلام کو اور پھر اس کو بدل ڈالتے تھے، اس کے بعد کی سمجھ لیتے تھے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، اور پھر بھی کچھ کا کچھ کر دیتے تھے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتے تھے یہ اللہ کے کلام میں تبدیلی کرنا، اس کے معنی کو بدلنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا سزا والا کام ہے، مگر پھر بھی کرتے تھے۔ جو اللہ کے کلام پہ ظلم کرتے ہوں، جن کے دل میں اللہ کے کلام کی عظمت نہ ہو، جو اتنے بڑے پاپی ہوں، تو ان کی اولاد کیسی ہوگی؟ کیسی ہوگی؟ کیسی ہوگی؟ ان سے زیادہ ہوگی، ہے نا؟ جو تہجد گزار تھے ان کی اولاد نمازی ہے، جو نمازی تھے ان کی اولاد بے نمازی ہے۔ ارے ہے نہیں، جو پہلے ہوتے تھے وہ دین کے زیادہ پابند تھے، بعد والے دین میں کمزور ہیں، مگر یہ پہلوں کا حال یہ ہے، وہ اللہ کا کلام سنتے تھے اور اس کو بدل ڈالتے تھے۔ اللہ کے کلام سے مراد کیا ہے؟ وہی بات، دو مطلب ہے اس کے۔ ایک مطلب کہا کہ یہ توریت
اللہ کی کتاب ہے بھی یا نہیں، بڑے سخت حکم ہیں اس کے، اگر اللہ کہہ دے تو ہم مان لیں گے۔ 70 آدمیوں کو لے گئے کوہ طور کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اس پہ عمل کرو، ہم نے توریت عطا کی ہے، وہاں سے واپس آئے اور اللہ کے سنے ہوئے کلام میں تبدیلی کر دی، کہنے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جتنا عمل ہو پائے اتنا کرنا، اور نہ عمل ہوئے کوئی بات نہیں، یہ اپنی طرف سے بڑھا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر یہ مطلب یہ جو توریت کتاب ہے اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں، لکھا کچھ ہے اور بنا کچھ دیتے، بہت ساری چیزوں کو، سزاؤں کو بدل ڈالا، زنا کی سزا بدل دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفات جو توریت میں تھی ان کو بھی بدل ڈالا۔ کیا لکھا تھا اس میں؟ آخری پیغمبر جو ہوں گے ان کا قد نہایت ہی بہتر ہوگا، نہ بہت لمبے نہ چھوٹے، درمیانی ہوگا، بڑی موزونیت اس میں ہوگی۔ تو لکھ دیا آخری نبی جو ہوں گے وہ بڑے دبلے پتلے اور بڑے لمبے ہوں گے، دیکھا؟ کہا آخری نبی جو ہوں گے ان کی آنکھیں جو ہوں گی وہ نہایت کالی ہوں گی، پتلیاں نہایت کالی، اور آنکھوں میں سفید حصہ نہایت سفید اور کالا حصہ انتہائی کالا، اور اس میں سرخ ڈورے، اور آنکھیں سرمگی ہوں گی، سرمگی آنکھوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرما لگایا نہیں ہے مگر ایسا لگے کہ سرما لگا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کیا لکھ دیا کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، دیکھا؟ بال لکھا تھا نہ بالکل سیدھے ہوں گے نہ بالکل چھلے دار ہوں گے، بلکہ کچھ ایسے اور کچھ خمدار ہوں گے، لکھ دیا ان کے بال بالکل سیدھے سیدھے ہوں گے۔ اللہ کے کلام میں جو تحریف کرتے ہوں یہ ان کی اولادیں ہیں، پیغمبر جیسا باپ تھا ویسے ہی بیٹا ہے، ان سے امید نہ رکھیے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور اگر یہ ایمان لائے بھی، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے پہلی بات، اور اگر یہ ایمان لائے بھی تو بظاہر ایمان لائیں گے، دل سے ایمان نہیں لائیں گے، اور جو دل سے ایمان نہ لائے اور زبان سے ایمان لائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ارے منافق کہتے ہیں۔ اول تو ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر لائے بھی تو جو آدمی زبان سے ایمان لائے دل میں کفر کو چھپائے وہ ایمان کاہے کے لیے لایا ہے؟ کاہے کے لیے لایا ہے؟ مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نا؟ ارے نقصان پہنچانے کے لیے، اذیت پہنچانے کے لیے، اندر سے داخل ہو کے نقصان پہنچانے کے لیے، تو ایمان نہیں لائے۔ اور اگر ایمان لائے بھی تو کیسا لائیں گے؟ بظاہر لائیں گے، دل سے نہیں لائیں گے، منافق ہوں گے۔ چنانچہ یہی کیا یہودیوں نے، آئے اور آنے کے بعد کیا کہا ایمان والوں سے؟ ہم ایمان لے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، صحابہ سے، کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور اس لیے ایمان لے آئے ہیں ہماری کتاب میں ہم سے وعدہ لیا گیا ہے کہ آخری نبی پر ایمان لانا، اور ہماری کتاب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور اوصاف اور حلیہ لکھا ہوا ہے، ہم کیوں ایمان نہ لاتے؟ ہم ایمان لے آئے۔ مگر یہ مسلمانوں سے کہتے، لیکن کاہے کے لیے؟ ان کو مطمئن کرنے کے لیے ہمیں سچا مسلمان سمجھو، ان دل سے ایمان لائے، مگر دل سے ایمان نہیں لائے ہوتے تھے۔ کیسے؟ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب ان میں سے بعض کے پاس پہنچتا ہے، جو ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے، جو اپنے اصلی لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں، یہودیوں کے پاس، تو کہتے تم تو ایمان لیا ہے۔ کہلے کس نے کہا؟ ارے ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، ان کو بے وقوف بنا رہے تھے۔ کہلے تم نے ان سے کہا ہماری کتاب میں تمہارے نبی کا ذکر ہے، ایمان لانے کا وعدہ لیا گیا ہے، ہماری کتاب میں تمہارے پیغمبر کے، یہ تم نے ان سے کیوں بتایا؟
یہ تم نے مسلمانوں سے کیوں کہہ دیا؟ ٹھیک ہے تم بظاہر ایمان لائے، دل سے ایمان نہیں لائے، مگر مسلمانوں کے سامنے تم نے یہ کیوں اقرار کر لیا کیا کہ ہماری کتاب میں آخری نبی کی صفات لکھی ہوئی ہیں، ہماری کتاب میں وعدہ لیا گیا کہ ایمان لانا جب آخری، یہ کیوں بتایا؟ پتا ہے تمہیں اس بات کو ہم نے تو اسے کبھی نہیں بتایا، ہم نے ہمیشہ چھپائے رکھا، ہم نے ہمیشہ چھپائے رکھا، ہماری کتابوں میں ذکر ہے، اور تم نے بتا دیا مسلمانوں کو۔ اب اس سے کتنا بڑا نقصان ہوگا کہ مسلمان بحث کریں گے اور بحث میں ہمارے اوپر غالب آ جائیں گے اور کہیں گے تمہاری کتاب میں لکھا ہے پھر بھی نہیں مانتے، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا نقصان ہوگا نہیں ہوگا؟ بظاہر تم کلمہ پڑھا، تم نے دل سے نہیں پڑھا، وہ ٹھیک ہے، مگر مسلمانوں کو یہ باتیں بولو بتانا نہیں چاہیے تھا۔ چنانچہ کیوں یہ آدمی کون سوچے گا کہ ہماری جو کتاب میں جو باتیں لکھی ہیں وہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائیں، یہ کون سوچے گا؟ کون سوچے گا؟ اچھا آدمی تو یہ سوچے گا نہیں، بھائی جو ہماری کتاب میں باتیں لکھی ہیں اگر وہ باتیں اچھی تو سب کو معلوم ہو جائے، اور اگر اس میں کچھ گڑبڑ ہے، کچھ گھوٹالا ہے، تو آدمی سوچے گا یہ چوری کسی کو معلوم نہ ہو۔ مذہب اسلام دنیا کا وہ ایسا مذہب ہے جس کی کتاب کھلی ہوئی عام ہے پوری دنیا میں، جو اسلام ہے وہ قرآن ہے، کبھی نہیں چھپایا گیا قرآن، یہ دین چھپانے کے لیے آیا ہی نہیں۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ نے قرآن دے کر نبی کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ دین تمام دینوں پر غالب آ جائے، چھپانے کے لیے نہیں، غلبے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے بھیجا۔ اسلام کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، چھپایا کیا جاتا ہے یہ بتاؤ؟ چھپایا کیا جاتا ہے؟ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، اچھی چیز چھپائی جاتی ہے، بولو خراب چیز، عیب چھپایا جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں دنیا میں جنہوں نے کیا کیا، اپنی مذہبی کتابوں کو چھپایا، کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے وہاں باقاعدہ ایسی حدیثیں ہیں جن میں کہا گیا ہے اپنا مذہب کسی کو نہ بتانا۔ کہتے ہیں امام جعفر صادق نے کہا، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، امام جعفر صادق نے کہا یا سلیمان انکم علی دین من کتمہ اعزہ اللہ ومن اذاعہ اذلہ اللہ۔ سلیمان تمہارا دین ایسا دین ہے جو اس کو چھپائے گا اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا، اور جو تم اس دین کو ظاہر کرے گا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ ایسا مذہب ہے تمہارا، اس کو چھپا کے رکھنا، ظاہر نہ ہونے پائے، اپنی کتابیں نہ دینا ان کو، وہ کتابیں ملتی نہیں ہیں، بہت کوششیں کی جاتی ہیں مگر نہیں ملتی، کیوں؟ چھپانے کے لیے کہا گیا ہے، سب کو پتہ چل جائے گا ہمارے مذہب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہمارے مذہب میں لکھا ہے کہ جھوٹ بولنا ثواب کا کام ہے، اب لوگوں کو پتہ چل جائے گا، کہتے یہ اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے بھائی؟ یہ تو کسی مذہب میں نہیں ہے جھوٹ بولنا ثواب ہے، جھوٹ لوگ بولتے ہیں ایک الگ بات ہے، لیکن ثواب کا کام یہ ہمارے مذہب میں لکھا۔ اگر دنیا کو پتہ چل گیا ان کا مذہب یہ جھوٹ بولنا ثواب ہے تو کیا ہوگا بتائیے؟ بڑی عزت ہوگی نا ہماری، آنکھوں سے گر جائیں گے ہم۔ زنا کرنا ثواب کا کام ہے اور جھوٹ بولنا ثواب کا کام ہے، اور معلوم کتنے ثواب کا کام ہے؟ دین کے 10 حصے میں سے 9 حصے جھوٹ بولنا ہے، یعنی اگر کوئی جھوٹ نہیں بولتا
تو دین کے اس کے پاس کتنے حصے نہیں ہیں؟ اور ہے کتنا؟ ایک ہے۔ ایک سے کیا ہوگا؟ جنت میں جائے گا ایک حصہ لے کے۔ اور اگرچہ وہ نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، زکوٰۃ دیتا، حج کرتا، قربانی کرتا، پورے دین پہ عمل کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، تو دین کے کتنے حصے اس کے پاس ہیں؟ جھوٹ نہیں بولتا ہے تو کتنے حصے؟ ایک حصے سے جنت میں چلا جائے گا۔ اور اگر وہ کچھ بھی نہیں کرتا دین کا کام، خالی جھوٹ بولتا ہے، تو اس کے بعد کتنا دین ہے؟ 9 حصے ہے۔ ابھی ایک نہ بھی ہوا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے ہے یہ نہیں؟ سوچیے آپ۔ تو یہودیوں کا یہی حال تھا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب ان میں سے بعض کے پاس جاتے ہیں تو ان کو ملامت أَتُحَدِّثُونَهُمْ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو وہ کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں سے بتا دیتے ہو وہ باتیں فتح اللہ علیکم جو اللہ نے تمہیں بتائی ہیں، تمہاری کتابوں میں جو لکھی ہوئی ہیں، مسلمانوں کو بتا دیتے ہو؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ تمہارے رب کے پاس تمہارے اوپر غالب آ جائیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں اے اللہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، انہوں نے ہمیں بتایا تھا، ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور پھر بھی یہ لوگ آخری نبی پر ایمان نہیں لائے۔ افلا تعقلون، کیا کہا؟ عقل سے کام نہیں لیتے؟ تم نے تو جا کے خوش آمد میں بتا دیا ہماری کتاب میں یہ لکھا، یہ لکھا، یہ لکھا۔ اس کا نقصان اس کا فائدہ مسلمانوں کو ہوگا اور نقصان تمہارے مذہب کو پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ مذہب کی باتیں اگر پھیل جائیں تو نقصان ہوگا کہیں اور پھیلے۔ دین اسلام کی باتیں جتنی پھیلے اتنا اچھا۔ یہ کیسا مذہب ہے؟ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یہ کام جو لوگ کر رہے تھے، جو ڈانٹتے تھے مت بتاؤ توریت میں کیا لکھا ہے، انجیل میں کیا لکھا، یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون لوگ تھے جو توریت پڑھ نہیں پاتے ہوں گے نا؟ بولو کون ہوں گے؟ جو توریت کے عالم ہوں گے، انجیل کے عالم ہوں گے، جو ان کی قوم کے لیڈر ہوں گے، جو ان کے قوم کے رہبر ہوں گے، جو ان کی قوم کے علماء ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے یہ علماء کا حال ہے۔ کس کا حال ہے یہ؟ حق کو چھپانا، علامتوں کو دیکھنے کے بعد، نبی کو پہچاننے کے بعد ایمان نہ لانا، اور جو سچی باتیں توریت کی اسلام کے لیے مفید ہیں ان کو نہ بتانا، اور اس کے اندر تبدیلی کر دینا اللہ کے کلام میں۔ یہ کس کا کام تھا؟ ارے کس کا کام تھا؟ بھول گئے؟ یہودیوں کو تو تھا، مگر یہودیوں میں 2 طبقے، مسلمانوں میں 2 طبقے ہیں، ایک عوام اور ایک خواص۔ عوام جو خواص کے پیچھے چلتے ہیں، خواص علماء جو قوم کے مذہبی رہبر اور رہنما ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ اگر قوم کے مذہب کے رہنما اور رہبر اگر اچھے ہوں گے تو عوام کے اندر بھی بھلائی اور اچھائی ہوگی، اور اگر قوم کے رہبر اور رہنما گڑبڑ ہوں گے، خائن ہوں گے، گمراہ ہوں گے، تو قوم کے عوام کے اندر پھر کیا پھیلے گا؟ گمراہی، یا اس کے اندر عدالت نور پھیلے گا؟ کیا پھیلے گا؟ گمراہی پھیلے گا۔ تو قرآن بتا رہا ہے کہ ان سے ایمان لانے کی امید نہ رکھو، یہ ان کے مولوی ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ جب یہ ایسے ہیں، یعنی یوں کہیے جو علماء ہیں کسی بھی مذہب کے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ اس قوم کا دماغ۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ کے الفاظ میں کیا ہوتے ہیں؟ وہ دماغ ہوتے ہیں، دماغ۔ اگر آدمی کا ہاتھ خراب ہو جائے تو صحیح ہو جائے گا، پیٹ خراب ہو تو صحیح ہو جائے گا، اگر دماغ خراب ہو جائے تو ہاتھ صحیح ہے، پیر صحیح ہے اور گردے صحیح ہیں، مگر دماغ خراب ہو گئی، اب کوئی امید نہیں ہے اس کی اچھے ہونے کی۔ زہر پھیل گیا، یہ زہر عالموں میں تھا، اور جب زہر تھا تو زہر ہی پھیلائیں گے، گندگی دماغ میں ہوگی تو گندگی پھیلائیں گے۔
اندھیرا ہوگا تو اندھیرا پھیلائیں گے، جو ہوگا برتن میں وہی تو ٹپکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر یہ اتنے بڑے گدھے تھے، کیا تھے وہ؟ کیا تھے؟ تھے تو عالم وہ توریت کے انجیل کے، مگر تھے وہ گدھے۔ گدھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم نہیں کہہ رہے اپنی طرف سے، قرآن نے کہا ہے کَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، اللہ کہتا ہے ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوں، تو اس سے کچھ فائدہ گدھے کو نہیں ہے۔ ایسے توریت کے عالم ہیں، انجیل کے عالم ہیں، مگر جو اس میں لکھا ہے اس سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، اس پر نہ عمل کیا نہ لوگوں کو عمل کرنے دیا۔ اور کیا کہا؟ یہ توریت کی باتیں مسلمانوں کو بولو نہ بتایا کرو۔ تو گدھے تو تھے ہی، وہ کیا سمجھ رہے تھے ہم اگر نہیں بتائیں گے تو مسلمانوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ نہیں معلوم تھا اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ارے ہم نہ بتائیں گے تو اللہ بتا دے گا۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے جو وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب جانتا ہے تو اپنے محبوب کو بتا دے گا، اور اللہ کے محبوب تمام مسلمانوں کو بتا دیں گے۔ آخر اللہ ہی نے تو بتایا قرآن میں، کیا یہودیوں نے کیا پروگرام بنایا؟ کہتے دیکھو ایسا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جا کر کے کیا کرو؟ کہنا ہم ایمان لے آئے۔ صبح صبح جانا اور کہنا ایمان لانا، اور شام کو جب لوٹ کے آنا پھر کافر ہو جانا، کہنا ہم نے اسلام چھوڑ دیا۔ یہ باقاعدہ کیا ہو رہا ہے؟ مشورہ کر کے باقاعدہ اسکیم ترتیب۔ اگر ایسا کرو گے تو اسلام کا بڑا نقصان ہوگا۔ کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، ان میں تعصب بالکل نہیں ہے، اس لیے انہوں نے دیکھا اسلام دیکھا اچھا لگا تو قبول کر لیا، مگر چونکہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور اس کے بعد اسلام اتنی جلدی چھوڑ بھی دیا، اس کا مطلب اسلام میں داخل ہو کے ان کو کچھ خرابیاں ملی ہوں گی، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ تو دوسرے لوگ اسلام ہی نہیں قبول کریں گے۔ یہ منصوبے تھے اسلام کو نقصان پہنچانے کے، سمجھ رہے تھے یہ پتہ نہیں چلیں گے مسلمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ انہوں نے کیا پروگرام بنایا؟ صبح کے اجالے میں مسلمان ہو جاؤ اور شام کو پھر اپنے مذہب میں لوٹو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ چھپاتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے، اور حالانکہ دل سے ایمان مسلمانوں کو یقین دلا رہے ہیں، لیکن اللہ کو پتہ ہے جو چھپا رہے ہیں۔ وما یعلنون، جو ظاہر کر رہے میں ایمان لائے یہ بھی پتہ ہے، کفر چھپا رہے یہ بھی پتہ ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ حال تو تھا کس کا؟ ان کے علماء کا، لیڈروں کا، مذہبی پیشواؤں کا۔ جب مذہبی پیشوا اچھے ہوتے ہیں تو عوام میں اس کی نیکی کے اثرات ہوتے ہیں۔ مذہبی کیا؟ سربراہ، لیڈر۔ نوشیروان بادشاہ شکار کرتے کرتے راستہ بھٹک گیا، پیاس بہت تیز لگی، ایک باغ میں پہنچا، انار کا باغ تھا۔ کہنے ذرا سا پیاس لگ رہی ہے اور مجھے پلاؤ بھائی۔ اس نے انار نچوڑا ایک، اور بڑا لمبا بڑا تھا، جگ بھر گیا اس سے، ایک انار سے، اور پیا تو وہ مزیدار، ایسا کبھی مزہ اس نے پایا ہی نہیں تھا۔ فوراً اس نے کہا اتنا اچھا باغ، اتنے عمدہ پھل، اس کے اوپر ٹیکس کوئی بھی نہیں، اس پہ تو ٹیکس لگنا چاہیے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے کہ وہ ذرا ایک گلاس اور پلاؤ، اور وہ گیا لینے کے لیے، اور اس کے بعد اس نے انار توڑا اور اس کے بعد پورا انار نچوڑ دیا، وہ گلاس نہیں بھرا، دوسرا، تیسرا، کئی انار کے بعد مشکل سے گلاس بھرا، جب پیا تو اس کا ذائقہ وہ نہیں تھا۔ کہنے یہ کیا بات ہے، پہلے ایک انار میں پورا جگ بھر گیا اور 4-5 انار کے بعد گلاس نہیں بھرا اور مزہ بھی وہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا لگتا ہے اس ملک کے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی، اس ملک کے بادشاہ کی
بادشاہ کی نیت کا اثر کاہے پر پڑ رہا؟ باغوں پہ پڑ رہا ہے۔ سوچئے آپ، سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر نے کہا یہ ایران کی جو جنگ ہوئی ہے اور جو ہم نے لشکر بھیجا تھا، یہ اتنے امانت دار لوگ ہیں، ایک ایک چیز لا کے واپس کر دی، اتنا قیمتی خزانہ، اتنا قیمتی کسرا کا تاج، مجال ایک سوئی بھی کسی نے غائب کی ہو، اتنے امانت دار ہیں لوگ۔ حضرت علی نے کیا کہا؟ امیر المومنین، یہ برکت آپ کی ہے، یہ آپ کی برکت ہے، آپ امین ہیں اس لیے آپ کی رعایا امین ہے، اگر آپ خائن ہوتے تو آپ کی رعایا خیانت کرتی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو مولویوں کا حال تھا یہودیوں کے، اب عوام کا حال دیکھیے۔ عوام کیا ہوتے؟ کلانعام۔ عوام کلانعام کا مطلب جانتے؟ انعام مانے جانور، عوام جانوروں کی طرح ہوتی، جو سمجھا دیا ہے وہی کرتے ہیں۔ لیکن جس قوم کے علماء ایسے ہوں تو اس کے عوام کیسے ہوں گے؟ سنیے، اللہ فرماتا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے بہت سے، یہودیوں میں سے بہت سے ان پڑھ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں توریت میں کیا لکھا، پڑھنا بیچارے جانتے نہیں، لکھے پڑھے نہیں ہیں وہ۔ مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں سے بہت سے ناخواندہ ہیں، غیر پڑھے لکھے ہیں، وہ جانتے نہیں کتاب۔ جب کتاب نہیں جانتے تو ان کو وہی پتہ ہے جو ان کے مولویوں نے بتایا ہے، اور مولویوں نے ان کو کیا کیا؟ خوب پھنسا کے رکھا ہے اپنے جال میں، حقیقت ان کو معلوم نہ ہونے پائے۔ کیا کیا؟ امیدوں میں پھنسا دیا۔ کیا امیدوں میں پھنسا دیا؟ کہلے دیکھیے، چاہے نماز پڑھو، چاہے نماز نہ پڑھو، چاہے روزہ نہ رکھو، کچھ بھی نہ کرو، بس 11ویں شریف کر لیا کرو، تو بیڑا جو ہے وہ پار ہو جائے۔ کیوں؟ غوث اعظم ہے نا، غوث پاک ہے وہ، قبر میں بھی مرحلہ آسان ہو جائے گا اور اللہ میاں کے بھی آسان ہو جائے گا۔ کیا گڑھ دیا؟ کیا گڑھ دیا معلوم؟ کل وہ ایک صاحب تھا، ایک مردہ ایک آدمی مر گیا، وہ قبر میں پہنچا، اور قبر میں وہ نکیرین آ گئے سوال و جواب کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا من ربک؟ اس نے کہا یا غوث اعظم۔ پھر انہوں نے کہا موما دین کا جواب نہیں رہا، اے غوث اعظم بڑے پیر صاحب۔ تینوں سوال کا جواب میں یہی کہا، فرشتے نے اٹھایا گرز مارنے کے لیے، اتنی دیر میں ایک دم سے ایک بزرگ آ گئے قبر میں، انہوں نے فرشتوں سے گرز چھین لیا، معلوم نہیں ہمارا آدمی ہے، جاؤ یہاں سے۔ کہلے فرشتے الٹے پیروں واپس، اور کہا اللہ تعالیٰ سے جا کے اے اللہ آج تو بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ کیا ہوا؟ قبر میں جب میں گیا میں نے سوال کیا مردے سے تو اس نے جواب دیا نہیں، اس نے غوث اعظم کہا، اور جب جواب نہیں دیا ہم نے اس کی پٹائی کرنے کا ارادہ کیا تو وہ ایک بزرگ آ گئے اور انہوں نے ہمارا گرز چھین لیا اور کہا کہ ہمارا آدمی اس سے کچھ نہ کہو اور چلے جاؤ واپس۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کچھ نہ کہنا، ان سے الجھنا نہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، ان سے نہ، ان کو چھیڑنا نہیں۔ یعنی اللہ بھی معاذ اللہ ڈر رہا ہے اور فرشتوں کی کوئی بھی ساتھ نہیں ہے۔ یہ کاہے کے لیے گڑھا گیا قصہ؟ نماز روزے کی ضرورت نہیں، خالی 11ویں کرتے رہو اور اس کے بعد سارا کام ڈھک جائے گا۔ یہ کس نے بتایا؟ کون تھے؟ دین سے ہٹانے والے اور بدعت میں لگانے والے۔ کہ 11ویں شریف جو ہو رہی ہے کیا یہ کوئی عبادت ہے؟ اگر یہ عبادت ہے تو یہ عبادت حضرت علی نے تو کی نہیں ہے، بتائیے؟ اللہ کے نبی، یہ عبادت نہیں ہے، یہ رسم ہے، خالص رسم، خالص رسم۔ اور بڑے پیر صاحب نے خود بھی نہیں کہا کہ 11ویں منانا،
ان کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ جتنے 11ویں کی فاتحہ کرنے والے ہیں اور عوام سے ان کی تقریر کر کے ان کے فضائل بیان کرنے والے ہیں، یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے پیر صاحب کی کتاب میں کیا لکھا تھا یہ عوام کو کبھی نہیں بتایا، کبھی نہیں بتایا۔ کیوں؟ اگر حقیقت ان کو معلوم ہو جائے گی تو پھر 11ویں کی دعوتیں بند ہو جائیں گی، تو نقصان کس کا ہوگا؟ ہے نقصان ہوگا نہیں ہوگا؟ کیا کہا بڑے پیر صاحب نے؟ پتا ہے وہ نہیں بتایا کیا کہا انہوں نے؟ بڑے پیر صاحب نے تو یہ کہا کہ جو آدمی ایک وقت کی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے، مرد چھوڑے تو مرد کافر، عورت چھوڑے تو عورت کافر، اگر مر جائے تو جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہ جائے۔ یہ ہے بڑے پیر صاحب، کبھی سنا آپ نے؟ ارے سنا کبھی یہ؟ اور وہی لوگ یہ زیادہ تر کرتے ہیں، کون؟ جو نہ نماز جانے نہ روزہ جانے، مگر 11ویں ضرور ہوگی چاہے قرضہ لے کے ہو۔ اچھا ہوگی کاہے پہ؟ کاہے پہ ہوگی؟ اگر بکرے کے گوشت پہ ہو جائے 11ویں، کیسے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو مرغے پہ ہوگی ہے؟ اور شیخ صدو کی جو نظر و نیاز ہوگی، شیخ صدو کا مطلب سید سالار مسعود غازی، بہرائچ میں جن کا مزار ہے، ان کو شیخ صدو کہتے ہیں شارٹ کٹ میں، جیسے عرفیت میں نہیں ہوتا ہے، نام اصلی اور ہوتا ہے، عرف کچھ اور ہوتا ہے، ببو اور پپو، ایسے ہی شیخ صدو سید سالار مسعود غازی کا ان کی جو ہوگی وہ بکرے پہ ہوگی اور ان کی ہوگی وہ مرغے پہ ہوگی۔ اچھا کیوں ہوگی؟ کہلے اس لیے کہ اگر 11ویں کر دیں گے تو پھر وارے نیارے ہو جائیں گے، برکتوں کی برسات ہوگی، اور جس آدمی نے نہیں کی تھی اس کا لڑکا مر گیا اور اس کی بھینسیں مر گئیں اور ان کے تھن جو ہے وہ چٹک گئے، یعنی بڑے پیر صاحب معاذ اللہ اتنے ظالم ہیں کہ جو ان کی فاتحہ خوانی نہیں کرے گا اس کا لڑکا مار ڈالیں گے، کاروبار بھسم کر دیں گے۔ یعنی وہ نفع بھی پہنچا سکتے ہیں، اگر ان کی 11ویں کی جائے تو نفع پہنچا سکتے ہیں، اور نہ کی جائے تو نقصان پہنچاتے ہیں، اور نفع پہنچانے والی ذات اور نقصان پہنچانے والی ذات اکیلے اللہ کی۔ یہ عقیدے خراب ہو رہے نہیں ہو رہے؟ اور کس کی سرپرستی میں کون کر رہا ہے؟ علماء، رہبر، جو انہوں نے بتایا وہی تو کر رہے ہیں عوام۔ کیا لکھا؟ فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب نے اپنے فتاوے میں لکھا کہ کسی بھی مزار پر سجدہ کرنا حرام ہے۔ یہ جو ان کے نام لیتے ہیں اور انہی کے مسلک کو دنیا میں پھیلا رہے جو لوگ مولوی، یہ سب مزار کے اوپر جا کر کے کبھی روکتے ہیں کہ سجدہ نہ کرو، یہ تو حرام ہے؟ کبھی بتاتے؟ انہوں نے لکھ دی کتاب مسئلہ تعزیہ داری، تعزیہ داری کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کتاب کہاں ہے؟ کبھی دیکھی؟ اس کی شکل نہیں نظر آئے گی آپ کو، کبھی مکتبے میں ملے گی نہیں آپ کو، بازار میں، مارکیٹ میں۔ کیوں؟ اگر وہ کتاب مل گئی تو عوام کو پتہ چلے گا، اچھا انہوں نے تو یہ لکھا تھا اور انہوں نے ہمیں بتایا نہیں، اب تک اندھیرے میں رکھا، ہماری خیریت نہیں ہے۔ پھر جس راستے پہ چل پڑے۔ یہ راستہ کون سا ہے؟ یہ وہی یہود و نصارہ والا راستہ ہے۔ کاہے کے لیے؟ نذرانے ہمارے بند ہو جائیں گے، اسی لیے وہ لوگ چھپاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات، کہیں ہماری قوم کے لوگ مسلمان نہ ہو جائیں اور ہمارے نذرانے بند نہ ہو جائیں، اس لیے اصل حقیقت کو چھپاتے۔ یہ بھی چھپا رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت کتنے؟ 73 فرقوں میں، سب جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، ما انا علیہ و اصحابی۔ اور آپ نے فرمایا جو حالات بنی اسرائیل پر آئے تھے سیم وہی حالات میری امت پر بھی آئیں گے۔
جو ان کے علماء نے کیا اس امت کے علماء کریں گے، جو عوام نے کیا وہ عوام کریں گے۔ اور فرمایا کہ اگر ان کی امت میں کوئی ایسا بد نصیب تھا جس نے اپنی ماں سے کسے اپنی ماں سے منہ کالا کیا ہوگا، تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ہوگا جو یہ برا کام کرے۔ وہی حالات۔ اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ فرماتا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو ناخوادہ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، کتاب نہیں جانتے ہیں، مگر ان کے پاس دل خوش کن باتیں ہیں۔ کیسی؟ دل کو خوش کرنے والی کون سی؟ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا، جنت میں یہودی جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا۔ یہ دل کو خوش کرنے والی باتیں ہیں نہیں؟ جنت میں کون جائے گا؟ پھر یہودی جائے گا۔ کہنے لگے کہ پیر صاحب آپ بہت کمزور ہو رہے ہیں، آپ بہت کمزور دکھ رہے ہیں۔ کل کمزور ہوں گے نہیں، تم سب کی طرف سے پلسرات کے اوپر سے مجھے گزرنا ہے۔ بتائیے، تم سب کی طرف سے تمہیں لے کے جانا ہے سب کو جنت میں، تم سب کی طرف سے چلنا ہے، ٹینشن میں دبلے ہو رہے ہیں۔ کہنے پیر صاحب آپ کا تو بڑا احسان ہے، پھر ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ چلیے ہم آپ کے نام ایک کھیت لکھ کے دیتے ہیں، ایک کھیت ہم آپ کو دیے دیتے ہیں۔ اتنی جب آپ محنت کر رہے ہیں میرے لیے تو ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی کچھ دیں آپ کو۔ تو پیر صاحب تو خالص دنیا دار تھے، ان کو یقین آیا نہیں، انہوں نے کہا کہیں یہ مکر نہ جائے، اس لیے کہنے چل کے مجھے وہ کھیت دکھا دیجئے۔ اب وہ ان کو لے کے چلے۔ اب وہ پیر صاحب تو سڑکوں پہ چلتے تھے، کھیت میں کہاں چلے؟ وہ پتلی پتلی جو میٹ کے اوپر چلے اور وہ گیلی، پیر پھسلا اور گرے، تو اس دیہاتی نے 2 لاتیں ماری اور کہاں کہہ رہے تھے سب کی طرف سے پلسرات پہ چلیں گے، جو بال سے زیادہ باری، تلوار سے زیادہ تیز، یہ اس میٹ کے اوپر آپ سے چلا نہ گیا، آپ گر پڑے، بیوقوف بناتے ہیں آپ۔ فرمایا دل خوش کن باتیں ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور اللہ فرماتا ہے یہ جو باتیں کرتے ہیں وہ صرف ان کے گمان ہیں، باطل خیالات ہیں، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو 11ویں آدمی نہیں منانا چاہیے۔ اصل چیز کیا ہے بولو؟ بزرگوں کو ثواب پہنچانا، رشتہ داروں کو پہنچانا، صحابہ کو پہنچانا، امہات المومنین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچاؤ۔ اگر محبت ہے تو ثواب کب پہنچانا؟ کوئی دن شریعت میں مقرر نہیں، کوئی مہینہ مقرر نہیں، کوئی ہفتہ مقرر نہیں، یہ خاص کرنا اسی دن مرے تھے نا وہ، تو برسی اسی دن ہوگی، ان کو انتظار ہوگا کہ آج ہمارے مرنے کا دن ہے، لوگ ہمارے لیے کھیر بھیجیں گے، بریانی بھیجیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ثواب پہنچاؤ، ثواب کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے۔ اگر تعلق ہے تو روزانہ ثواب پہنچاؤ۔ کھانے کا ثواب الگ ہے، کپڑا پہنانے کا ثواب الگ ہے، پیسے سے مدد کرنے کا ثواب الگ ہے۔ کسی بھی بزرگ کے نام سے میں کسی غریب کو دے دیا اور نیت کیا ان کو ثواب پہنچائے، تو ان کو جب تم ثواب پہنچاؤ گے تو وہ تو تمہیں کچھ نہیں پہنچائیں گے، سیدھی سی بات، وہ تو اللہ کے دربار میں پہنچ چکے، اب ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب تم بزرگوں کو ثواب پہنچاؤ گے تو بزرگ لوگ کیا ہیں؟ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے محبوب بندوں کی کوئی قدر اور خدمت کرتا ہے تو بزرگ کچھ نہیں دیتے، اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے بغیر تاریخ کی قید کے۔ یہ کرنا چاہیے۔ تو فرمایا ان میں سے کچھ ناخوادہ غیر پڑھے لکھے ہیں، وہ کتاب نہیں جانتے، ان کے پاس صرف خوشکن باتیں ہیں، صرف گمان و خیالات پکاتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، مگر ویل ہے، جہنم کی ایک وادی ہے جس سے 70 گنا جہنم روزانہ 70 بار پناہ مانگتی۔ یہ ویل کس کے لیے ہے؟ ان جاہلوں کے لیے نہیں ہے۔ کس کے لیے ہے؟ ان پیشواؤں کے لیے ہے جنہوں نے جاہلوں کو سیدھے راستے سے ہٹا دیا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، ویل اور خرابی ہے
ان لوگوں کو لیے جو کتاب کو بدل کر لکھتے ہیں. کتاب میں کچھ لکھا ہے اور اس میں مسئلہ کچھ اور اپنی طرف سے داخل کر کے بتا دیا. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور بعد میں یہ کہتے ہیں کہ یہ توریت میں لکھا ہوا ہے، ہم نے اپنی طرف سے نہیں پڑھا، خود اپنی طرف سے مسئلہ بتایا اور پھر کہہ دیا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. اللہ فرماتا ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہہ دیتے ہیں میری طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے حاصل کر رہے تھوڑی سی قیمت، تھوڑے نذرانے مل جائے، تھوڑا مال مل جائے. مرضی کے مطابق مسئلے اپنی طرف سے گڑھ کے بتا دیتے ہیں. کیوں؟ یہ ہماری خدمت کرتے رہتے ہیں، ہدیہ دیا دیتے رہتے ہیں، لہذا ان کا مسئلہ پھنس گیا ہے تو ان کو کوئی آسان مسئلہ بتا دیا جائے تھوڑے سے پیسے کے لیے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، تو بڑی خرابی ہوگی ان کے لیے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا تھا نہیں مگر اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے بڑھا دیا. وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور بڑی خرابی ہوگی ان کے لیے اس کی وجہ سے جو یہ کمائی کر رہے ہیں. ایک تو لکھنا، کتاب میں گڑبڑ کرنا یہ جرم ہے، اور دوسرے لکھ کر کے اس کے اوپر پیسہ وصول کرنا یہ ڈبل جرم ہے. اللہ فرماتا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، اور انہوں نے کہا ہمیں آگ چھوئے گی نہیں، ہمیں عذاب نہیں ہوگا. إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، مگر گنتی کے چند دن. اگر عذاب ہوا بھی تو چند دن ہوگا. یہ چند دن کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے کئی باتیں اس میں لکھی ہیں. بعد میں کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک ہفتے ہوگا اگر عذاب ہوا تو. جیسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے لکھت میں لائے ہیں ایک ہفتے. کیوں بھائی ایک ہفتے کیوں ہوگا؟ کہ دنیا کی عمر ہے 7,000 سال. کتنی؟ 7,000 سال. ہر 1000 سال کے بدلے میں ایک دن ہمیں عذاب ہوگا تو کتنے ہو گئے؟ 7 دن ہوئے، ایک ہفتہ. ایام معدودہ گنتی کے چند دن کا مطلب بعض لوگوں نے کہا 40 دن جہنم میں جانا پڑے گا، بعض اس کے بعد تو پھر چین ہی چین ہے. کہ یہ 40 دن کون سے ہیں؟ کہا 40 دن یہ وہی ہے جب بچڑا بنایا تھا اس نے سامری نے اور اس کی پوجا کی تھی ہمارے باپ دادا نے، 40 دن کی تھی. جیسے 40 دن تو جہنم میں جانا پڑے گا، اس کے بعد پھر خیریت تھی. اور بعض لوگوں نے کہا 40 سال. کوہ طور پر جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے لڑنے کے لیے، کہا آپ جائیے آپ کا خدا جائے، تو 40 سال میدان تی کے اندر پھرتے رہے، اس کے بدلے میں 40 دن میں جانا پڑے گا. اس کے بعد ہم سب سیدھے جنت میں. اللہ کیا کہہ رہا سنیے. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، انہوں نے کہا ہمیں نہیں چھوئے گی آگ مگر گنتی کے چند دن. اللہ کیا کہتا ہے؟ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کس بیس پہ کہہ رہے ہو تھوڑے دن ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا؟ کہ تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے، کوئی لکھت لے لی ہے؟ اگر اللہ کا وعدہ ہو تو اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، مگر اللہ سے وعدہ، اللہ نے وعدہ لیا تم سے. قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کیا تم نے لے لیا ہے اللہ تعالیٰ سے وعدہ؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو اللہ پر جو تم جانتے نہیں، جو اللہ نے فرمایا نہیں، جو اللہ نے کہا نہیں، تم اپنی طرف سے بتا رہے ہو. اور ظاہر بات ہے اللہ نے تو کہا نہیں، اپنی طرف سے ان کے مولویوں نے گڑھ لیا زیادہ دن نہیں، تھوڑے دن میں جہنم میں جانا پھر سیدھے جنت میں. بلکہ یہ بھی بتایا کیا تھوڑے دن کے لیے ہم لوگ جائیں گے اور بعد میں مسلمان لوگ رہیں گے جہنم میں، ہم تو اپنے چلے جائیں گے. یہ اور ایسے یہ جو قومیں ہیں جو صحابہ کرام سے دشمنی رکھ رہے یہ بھی یہی کہتے ہیں سب معاف، جو آدھا ہیں ان کے اوپر اللہ ڈال دے گا تمہارے گناہوں کو. تو وہی ذہن
اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ انہوں نے کیسے کہہ دیا جہنم میں یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے؟ قاعدہ ہمارا سن لو، بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں ہمیشہ رہیں گے؟ ہمارا قاعدہ من کسب سیئہ، جس نے برائی کمائی، برائی کا مطلب اس نے کفر کیا، اس نے شرک کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کی خطاؤں نے، اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا۔ گھیر لینے کا مطلب کفر کیا اور ساری زندگی کفر کرتا رہا اور مرا بھی کفر کی حالت میں۔ اب اگر آدمی نے کفر کر لیا تو اگر وہ نیک کام، اس کے پہلے والے نیک کام تھے، وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ برباد، ہے نا؟ اور کفر کرنے کے بعد اگر نیک کام کرے گا تو وہ نیک کام بھی قبول نہیں ہوں گے۔ جس نے کفر کیا، جس نے برائی کی، برائی سے مراد عبداللہ بن عباس فرماتے کفر کیا، اور کفر کتنا بڑا کیا بتائیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ ماننا، یہ کیا ہے؟ کیا یہ؟ اگر سارے نبیوں کو مانے، ایک نبی کو نہ مانے، کسی کو کفر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے پیغمبر، امام الانبیاء، سید الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، آپ کی نبوت کا اقرار نہیں کیا، یہ کتنا بڑا اگر کوئی آپ کو نبی مانے لیکن آپ کو آخری نبی نہ مانے، وہ بھی کافر ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی نہیں مانا۔ اللہ فرماتا ہمارا ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے، من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئتہ، جو برائی کمائے اور اس کی برائیاں اس کو گھیر لے۔ گھیرنے کا مطلب مرنے سے پہلے توبہ، بولو توبہ کرے نہ کرے؟ نہ کرے۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ جہنمی ہیں، اور کتنے دن کے لیے جہنمی ہیں؟ خالدون فیہا، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں؟ نماز نہ پڑھنے والا بھی جہنم میں جائے گا، رشوت لینے والا اور دینے والا بھی بلا ضرورت یہ بھی جہنم میں جائے گا، لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ گناہوں کی سزا پانے کے بعد پاک کر کے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، مگر جس کے دل میں کفر ہے، کفر پر خاتمہ ہو گیا، اس کو جہنم سے کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا اور جنت میں کبھی داخلہ نہیں ہوگا۔ یہ یہودی وہی ہیں اور بلا وجہ خوش خیالی میں مبتلا ہیں۔ کیا؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ چھوئے گی نہیں مگر چند دن۔ اسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں، مر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اصحاب الجنہ، اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، اور اچھے کام بہت سے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، صدقہ، غریبوں کی مدد، یہ ہیں، مگر سب سے اچھا کام کون سا ہے؟ برائیوں میں سب سے بری برائی کون سی ہے؟ شرک اور کفر ہے۔ اور نیکیوں میں سب سے بڑی، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ نیکی کون سی ہے؟ ایمان۔ جو ایمان لیا وہ تو جنت میں جائے گا ہی، اچھے عمل نہیں پھر بھی جائے گا، بھائی بعد میں جائے گا۔ ایمان کے بعد اچھے عمل بھی اگر ہیں تو پھر سیدھا فرما والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اچھے عمل کیے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہوں، کسی پیغمبر کے بھی امتی ہوں، فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں۔ کتنے دن رہیں گے جنت میں؟ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، ایمان کامل عطا فرمائے، اعمال صالحہ پر اللہ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا